سمجھدار کہ اگر مائیں چاہتی ہیں کہ میرا بچہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اچھا بنے، ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ نیک ہو، صالح ہو، جب عورت حمل سے ہو اس بات کا لحاظ کرے کہ ایسی پکچرز، ایسی تصویریں نہ دیکھیں جو تصویریں بری ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے کسی عورت نے حمل کی حالت میں ایسی کہانی پڑھتی ہے جو کہانی مخالف الاخلاق ہے، یوں کہیے بیکار چیزوں کو دیکھتی ہوتی ہے، اس سے بچے اثر پڑے گا، اب بچہ بھی اس کے اثر سے بچہ جو ہے خراب ہوگا، بگڑے گا۔ امام غزالی کو آپ جانتے ہوں گے، بہت بڑے اہل سیر میں سے ہے، بہت ہی قابل انسان ہے، جن کی بہت سی کتابیں ہیں، ان کی کتاب آب حیات بھی ہے جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، اہل علم کے ہاں یہ کتاب بہت ہی متداول ہے۔ امام غزالی نے بھی اس تعلق سے واقعہ لکھا ہے کہ ایک جوڑے کی شادی ہوئی، شادی کے بعد عورت حمل سے ہوئی، تو میاں بیوی نے طے کر لیا کہ ہم جب تک بچہ ماں کے شکم میں ہے، پیدا نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، کوئی تباہی نہیں کریں گے، کوئی برائی نہیں کریں گے۔ طے کر لیا، دونوں میاں بیوی نے طے کر لیا جب تک بچہ ماں کے شکم میں ہے ہم نہ جھوٹ بولیں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ چوری کریں گے، برا کام نہیں کریں گے۔ اور انہیں ایسا کیا گیا، بچہ پیدا ہوا، بچہ کچھ بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد وہ آدمی جو تھا اس کے پڑوس میں ایک گھر تھا جس کے یہاں ایک کھجور کا بہت بڑا پیڑ تھا جو اس کے آگے میں جھکا ہوا تھا۔ وہ کھجور میں پھل آیا، پکنے لگا، جیسے چھوٹا بچہ جب پیدا ہوا تھا اس نے اس پیڑ میں سے پھل کھا لیا۔ باپ نے دیکھا کہ میرا بچہ پھل کو کھا لیا، تو تعجب ہوا کہ آخر اس بچے میں چوری کی لت کیسے آئی، حالانکہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن جب بچہ حمل میں تھا اس وقت سے ہم نے چوری زمانے نہیں کی، لیکن اس بچے میں چوری کا عادت کیسے منتقل ہوئی؟ ہم نے چوری نہیں کی، ماں نے بھی چوری نہیں کی، اس بچے میں چوری کی عادت کیسے منتقل ہوئی؟ بہت پریشانی ہوئی۔ وہ میاں بیوی نے بہت سے منتھن کیا کہ آخر بچے میں، حالانکہ بچے کو معلوم ہے کہ یہ پیڑ میرا نہیں ہے، یہ پیڑ جو ہے میرے پڑوسی کا ہے، میرے آگمن میں جھکا ہوا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ پھل کھا رہے ہیں، بالکل اس کا مطلب نہیں ہے، بغیر اسے کھا رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں۔ اس میں بہت منتھن کیا، منتھن کے بعد شوہر کہہ رہا ہے تم یاد کرو کہ تم نے کچھ ایسا کیا ہے، چوری کچھ کیا ہے، بے پوچھے کچھ کھایا ہے۔ بہت منتھن کے بعد اس کو یاد آیا، کہا، بیوی نے کہا مجھے یاد آیا جب بچہ حمل میں تھا، جب بچہ میرے شکم میں تھا، جب بچہ میرے پیٹ میں تھا، اس دن آپ باہر کام پہ گئے ہوئے تھے، مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، بھوک سے میں جاں بلب ہو رہی تھی، میری بھوک سے بہت بری کیفیت بن رہی تھی، کھانے کھانے کو کچھ نہیں تھا، یہ پیڑ جو ہے یہی پیڑ ہمارے آگ میں جھکا ہوا تھا، جب پیڑ ایک پھل پک رہا تھا میں نے اس میں سے ایک پھل توڑا تھا، کھا لیا تھا تاکہ پانی پی لوں، اب بھوک بجھا لوں۔ کہا یہ اسی کا سر ہے، دیکھا آپ نے کتنا اثر پڑتا ہے صحبت کا۔ تو میں اپنے طالب علموں سے، اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں اچھی عادتیں پرورش پائیں، آپ میں اچھی عادتیں نمایاں ہو پن میں، تو صحبت ہی کیجیے۔ آپ دیکھیے جس کے ساتھ گھوم رہے ہیں وہ بچہ کیسا ہے، جس کے ساتھ آپ ٹہل رہے ہیں وہ بچہ کیسا ہے، وہ چیک کیجیے۔ وہ بچہ چور تو نہیں ہے، وہ بچہ بے ایمان تو نہیں ہے، وہ بچہ جھوٹا تو نہیں ہے، وہ بچہ بری رسم میں گرفتار تو نہیں ہے، وہ بچہ سگریٹ تو نہیں پیتا ہے، وہ پیتے بچہ وہ
وہ بچہ پڑیا تو نہیں پھاڑ رہا ہے، پڑیا پھاڑ کے نہیں کھا رہا ہے. چیک کیجیے، اگر وہ بچہ ایسا ہے، بچہ پڑیا کھانے والا ہے، سگریٹ پینے والا ہے، بیڑی پینے والا ہے، کھینی کھانے والا ہے، تو بس دوستی مت کیجیے، اسے دور رہیے. اگر چاہتے ہیں کہ آپ اچھے رہیں، آپ اچھایا پن پہ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کریں، تعلیمی میدان میں کچھ کریں، تو اس کا آپ لحاظ کیجیے. ایسا کرتے ہیں زیادہ فائدہ ہوگا. آج بالکل یہ بات مسلم ہے کہ بچے کو بنانے اور بگاڑنے میں دوستوں کا حمل ہوا کرتا ہے. ابھی آپ چھوٹے ہیں، کل آپ باہر جائیں گے، کسی مدرسے میں پڑھیں گے، کہیں اسکول میں جائیں گے، وہاں بہت دوست ملیں گے. یہی دوست آپ کو بنائیں گے بھی، بگاڑیں گے بھی. اگر دوست اچھے مل گئے تو آپ زندگی سنوار دیں گے، آپ کو اچھا حساب بنا دیں گے، آپ کو لائق حساب بنا دیں گے. دوست آپ کو برے مل گئے، دوست آپ کو جاہل اجل مل گئے، بدتمیز مل گئے، تو آپ زندگی برباد کر دیں گے. آپ کی زندگی کو بنانے سنوارنے میں دوستوں کا اہم ہوا کرتا ہے. اس لیے دوستی کرتے وقت پورا اس بات چیک کیجیے کہ دوستی کا بچہ کیسا ہے. اگر اس خیال رکھتے ہیں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. یاد رکھیے، تعلیم کے میدان میں دوستی کو توجہ ہوگی. تعلیم کے بچے کے لیے دوسری بات جو اہم آ کر